وہ ہمارے پنجابی میں ایک تمام چونکہ میں پختون ہوں، باقی تو پنجابی حضرات تشریف فرمائیں، ایک وہ کہاوت ہے کہ جدے کار دانے ادے کملے بھی سے آنے. تو آئندہ آنے والے زمانے کے اندر سیانے سے مراد یہ ہوگا کہ وہی پاورفل ہوگا کہ جس کے پاس اپنے دانے ہوں گے اور جس کو فوڈ سیکیورٹی لاحق نہیں ہوگی. اس میں جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ انڈیا تو ہمارا دشمن یقینی طور پہ ہے، ازلی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، مگر سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں اپنے. مجھے یاد ہے میں دنیا نیوز میں ہوتا تھا اور سید جماعت علی شاہ صاحب ذمہ دار تھے انڈس واٹر کمیشن کے. تو ان دنوں میں یہ دریا وغیرہ بند ہو رہے تھے اور وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ بند بنائی جا رہا تھا، سنتاس جو ہمارا معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. تو ہم رپورٹرز تھے، ہم وہاں پر گئے اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک عرصہ دراز سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تمام مراعات بھی لے رہے ہیں اور ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کو. تو ان کا جواب بالکل ویسا تھا جس طرح فلور آف دا ہاؤس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب میں بم چلا دوں ان کے اوپر. یعنی جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے ذمہ داری پوری نہ کی، اور آج حالات یہ ہیں کہ ہمارے تمام دریا جو ہیں وہ خشک ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ دشمنی انڈیا کی اپنی جگہ، لیکن ہم نے بھی اپنا فعال کردار ادا نہیں کیا. سیاسی طور پر بھی جتنی ہماری حکومتیں آئیں انہوں نے کسی اور سمت اپنی تمام تر جو ترجیحات تھیں وہ لگائیں. جو بیسک ایشوز تھے جو عوام کو درپیش تھے اس کے حوالے سے کسی نے بھی غور و خوض نہیں کیا. پیپلز پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جو بہرحال کہیں نہ کہیں کسانوں کا ذکر ضرور کر دیتی ہے اور آواز بھی اٹھا دیتی ہے. باقی موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ بھی تھوڑا سا، آپ خفا نہ ہوئیے گا، تاجروں کی طرف زیادہ توجہ ہے ان کی. تو بیسک جو ہمارے نیسیسری ایشوز تھے اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور وہ جو گیپ بٹوین اب آ چکا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس لیول پہ آ کے جو ہے وہ انفلوئنس کرے، مگر مجبوری ہے. اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں سید عاصم منیر صاحب کو کہ گرین انیشیٹو کے اوپر جو انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجا کیا ہے. بالخصوص جو ہماری جس طرح کنہ صاحب فرما رہے تھے یزمان کی، فورٹ آواز کی، اور اس طرح چولستان والی یہ جو خیرپور والی ہماری زمین ہے، یہ اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے اس کو زرخیز بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے پاک فوج یہ کام کر رہی ہے، تو پاک فوج کو ویسے بھی سلام ہے، اور اس حوالے سے تو ہمارا دونوں ہاتھوں سے سر کنہ صاحب آپ کو بھی سلام ہے اور آپ کے جتنے بڑے ہیں ان کو بھی سلام ہے یقینی. اور یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے. اگر آج ریاست کے ساتھ سول سوسائٹی اور جس طرح یہ سماجی یکجہتی تحریک ہے اس میں باقی لوگ شامل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، پروگریسو لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا دل پاکستان کے لیے دکھتا ہے، جو صرف ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرتے، جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے اور ان گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر وہ بات کرتے ہیں بلا خوف و خطر. تو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی جتنے بھی یہاں پر صاحبان تشریف فرما ہیں، انتظامیہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کو، بالخصوص سید فرحت عباس شاہ صاحب کو، اور بحیثیت پریزیڈنٹ پی ایف یو سی اور ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں اپنے تمام دوستوں کو بھی اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آگاہ کروں گا. اور ہم آپ کی اس تحریک کے ساتھ ایک جتنے کالم نگار ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ کالم بھی لکھیں، وہ ولاگز بھی کریں، اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس کو اس لیے اٹھائیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو بقا ہے وہ اب روایتی جنگوں سے نکل چکی ہے. پاکستان کی بقا فوڈ سیکیورٹی میں ہے، اور اللہ کی مہربانی سے جس طرح آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، دوسرا چارہ ہی نہیں ہے جی. اگر فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام نہ کیا گیا، بنجر زمینوں کو قابل کاشت نہ بنایا گیا، تو یقینی طور پہ قحط سالی ہوگی. اور پھر بہت سارا مشکل میرے لیے ہو رہا ہے کہ میں وہ الفاظ اپنے ملک کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جو خدشات لاحق ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.